السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سرسبز و شاداب رکھے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اس آیت میں جو آخری میں نے آیت پڑھی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس میں اللہ جل جلالہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، آج کل جیسے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، تو اس سے اللہ سختی سے منع فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد یہ ایک قسم کا بہت بڑا فسق ہے اگر ہم کسی کا نام بگاڑتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بری بات ہے، یہ اللہ سختی سے منع فرما رہے ہیں۔ اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو وہ ظالموں میں سے ہوگا اور قیامت کے روز اسے سزا دی جائے گی۔ من لم یتب فاولئک هم الظالمون، جس نے توبہ نہیں کی تو یہ ظالم لوگوں میں سے شمار ہوگا۔ گویا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، اپنے ساتھ حقیقت میں ظلم ہے، دوسرے کا نام بگاڑ کر ظلم کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جس بھائی کا مثال کے طور پر کسی کا نام اگر سلمان ہے تو اس کو سمی کہتے ہیں، تو وہ پھر اس چیز میں محسوس کیا کہ یار آیا وہ بھائی آپ کے اس لفظ سے اس کو تکلیف یا دل تو نہیں، دل آزاری تو نہیں ہوتی اس کی، اگر ہوتی ہے دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھتا ہے تو اس سے سوری کریں، معذرت کریں، ایکسکیوز میں کریں۔ اگر وہ اس کو کوئی ایشو نہیں ہے پھر آپ اس صورت میں کہتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی۔ ایسا نام جس سے سننے والے کو دلی تکلیف ہو، دل آزاری ہو، تو اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو رحمان کر کے پکارنا یہ بھی سخت بری بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک طرح سے اگر انسان جو ہے، اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک، یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اکثر بندے کو ہم پکارتے ہیں تو رحمان نہیں پکارنا چاہیے، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، کیونکہ رحمان اللہ کی خصوصی صفت ہے۔ اسی لیے اب جو عبد الرحمن ہے ہمیں عبد الرحمن کہنا چاہیے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو، تو ہم رحمان کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اسی لیے ہمیں اس چیز میں خیال کرنا